ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب. وعلیکم السلام. جنرل صاحب, جتنی بدنامی ہندوستان کی اس وقت ہو رہی ہے, ریسنٹ دی اکانومسٹ کا انٹیلیجنس ونگ کا جو رپورٹ ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیموکریسی کے اندر بڑی تنزلی آئی ہے, 26 درجے نیچے چلی گئی ہے, افغانستان میں شکست ہوئی ہے, بدترین شکست ہوئی ہے. اس سارے سینیریو کے اندر ایک گھبراہٹ ہے ہندوستان میں. وہ گھبراہٹ کس اینگل میں جائے گی؟ ہندوستان میں لوگ کہہ رہے ہیں, آج لفظ میں نے ایک پڑھا کہ مودی کا ماشاءاللہ پچھلے 7 سال سے جاری ہے. مودی بدترین تشدد مسلمانوں پہ کر رہا ہے, دلتس پہ کر رہا ہے, عیسائیوں پہ کر رہا ہے, سکھوں پہ کر رہا ہے. اندرونی منظرنامہ آپ کو کیا نظر آتا ہے ہندوستان کا؟ دیکھیں جی, اندرونی منظرنامہ تو پوری قوم دیکھ رہی ہے, اور جس طرح ابھی آپ کہہ رہے ہیں یا جس آرٹیکل کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, جی سر, کیا ہمیں نہیں پتا کہ دلتس کے ساتھ, کرسچنز کے ساتھ, مسلم مائنورٹیز, ان سب لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, اور کس طرح ان کے نیشنل آئیڈینٹی کو ریووک کر دیا گیا, اور پھر کشمیر کے اندر UN ریزولوشن کو وائلیٹ کر کے جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, شہادتیں دیکھیں, ریپ دیکھیں, پیلٹ گنز کا استعمال دیکھیں, انٹرنیشنل قوانین کا ڈسریگارڈ دیکھیں جو یونین کا ہے. پاکستان کے ساتھ 2 معاہدے تھے, ایک سملا کا اور ایک لاہور ڈکلریشن کا, ان کو انہوں نے یکسر نظر انداز کر دیا. تو وہاں تو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, اور وہ ہندو مائنڈ سیٹ رول کر رہا ہے اس سیکولر انڈیا کو جو کبھی پرائیڈ لیا کرتے تھے اپنی ڈائیورسٹی میں اور اپنے سیکولرزم میں. اب یہ دونوں چیزیں ان کی کمزوری بن رہی ہیں. وہ ڈائیورسٹی جس کو وہ کہتے تھے کہ ہم ملٹی ایتھنک, ملٹی لنگول, ملٹی ریلیجس سوسائٹی ہیں, اب وہاں پر ہندو ذہنیت ڈومینیٹ کر رہی ہے اور باقی مائنورٹیز خوف زدہ ہو رہے ہیں. تو انٹرنل ڈائنامکس ہیں جن کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ کیا رخ اختیار کرے گی, جی, اس میں اب دیکھنی 2 چیزیں ہیں. ایک انڈیا کی تاریخ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک امریکن پریشر ہے. امریکہ انہیں استعمال کرتا ہے چائنا کے خلاف, اور وہ ان سے وہ رول چاہتا ہے جو کبھی وہ ہم سے لیتے رہے USSR کے خلاف, یا افغانستان میں 9/11 کے بعد جو انہوں نے ہم سے مانگا اور جیسا تعاون ہم نے کیا. ہندوستان میری ذاتی نظر میں ایسا تعاون نہیں کرے گا. اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ انہوں نے S-400 ڈیفنس سسٹم رشیا سے ڈیل کی, امریکہ نے انہیں پیٹریوٹ آفر کی اور کہا کہ یہ ڈیل کینسل کر دیں, لیکن انہوں نے ڈیل کینسل نہیں کی کہ ہماری پارلیمنٹ نے اپروو کر دی ہے. $85 بلین کا اینول ٹریڈ ہے چائنا کے ساتھ, جس میں سیپر ٹیکنالوجی وہ بیچ بھی رہے ہیں اور ادھر سے ان کو آ بھی رہی ہے. اب اگر وہ چائنا کو چھوڑ کے امریکہ کی طرف جاتے ہیں تو ان کو اپنی پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑا اپروول لینی پڑے گی, اور وہ اسی کور میں ان شرائط کو نہیں مانیں گے جو انہیں ریجن میں آئسولیٹ کر دیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو ہارڈ پاور کا یوز ہے وہ ابھی دنیا کو ایکسیپٹیبل نہیں رہا, اور امریکہ برے طریقے سے ناکام ہوا ہے. اب وہ سافٹ پاور کا استعمال کرنے پہ اگر آ جائے تو انڈیا تعاون کرے گا, اگر وہ نہ آیا تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کا کور لے کے پیچھے ہٹ جائے گا. تو اب یہ پھر پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں امریکہ کر رہا ہے, کوئرشن کر رہا ہے ڈپلومیٹیکلی اینڈ پولیٹیکلی, ایک نیریٹو وہ لانچ کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ باتیں ہو سکتی ہیں. تو اگر وہ کورس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا مطلب نکال لیں گے, اور اگر وہ ناکام رہے تو پھر شاید انڈیا ان کی تمام شرائط نہیں مانے گا. اس کے علاوہ انڈیا کے خلاف مجھے کوئی بڑی موومنٹ نظر نہیں آتی. اچھا سر, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.